الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ قرآن مجید کی 68ویں سورہ نمبر 68 سورہ القلم کی آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو خطاب کر کے ایک مثال دی ہے اور ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ القلم کا آغاز، اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس نے ایک ایسے نبی کی بعثت کے ذریعے سے جو کہ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے، مشرکین مکہ پر ایک احسان عظیم فرمایا تھا، لیکن مشرکین نے اس نعمت کی ناقدری کی اور ناشکری کی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کے ذریعے اور ان کی مخالفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی چند خصوصیات ابتدائی سورہ میں بیان فرمائی۔ مختلف مفسرین نے کسی ایک فرد کی طرف متعین اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یہاں وہ شخص مراد ہے، اور بعض دیگر مفسرین نے کسی ایک فرد متعین کے بجائے یہ فرمایا کہ یہ جو خصوصیات ہیں صرف اس ایک خاص فرد کے اندر نہیں تھی، بلکہ مشرکین کے اجتماعی ماحول کے اندر یہ برائیاں اور یہ صفات پائی جا رہی تھی۔ وہ صفات کیا تھیں؟ مختلف صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ حلاف تھے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والے۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ مناع للخیر، یہ خیر کے کاموں سے بہت زیادہ روکنے والے تھے۔ خیر کے کام سے، خیر سے روکنے کا مطلب ایک تو مال کے خرچ کرنے سے منع کرنا بھی مراد ہے، جیسا کہ سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا يحض على طعام المسکین، کہ یہ لوگ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال یہ کھا جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس محبت کے نتیجے میں ان کی ایک خاصیت بن گئی تھی کہ وہ مال نہ خرچ کرتے تھے، نہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ خرچ کرنے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ اور یہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس خصوصیات کی وجہ کیا تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین صاحب مال و دولت تھے، مال کی کثرت اور فراوانی تھی، اور اولاد کی نعمت سے انہیں سرفراز کیا گیا تھا۔
تو اس مال کی کثرت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے وہ اہل ایمان پر فخر کرتے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ ناکام ہو، ہمیں مال و دولت سے سرفراز کیا گیا ہے، لہٰذا ہم عزت والے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ تو ان کے اس گھمنڈ کے نتیجے میں ان کا یہ طرز عمل سامنے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا، آپ کی تعلیمات کا انکار کیا، یہاں تک کہ مسکینوں کے حق وہ مارنے لگے۔ اس کیفیت کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی، ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا اور یہ کہا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے، یعنی مشرکین مکہ کا جو خوشحال طبقہ ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم انہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، انہیں سزا میں مبتلا کریں گے، انہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، کما بلوناہم اصحاب الجنہ، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے اس سے پہلے باغ والوں کو آزمایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا جو نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے سامان عبرت ہے اور سامان درس ہے۔ اس واقعے کو مختصر آپ کے سامنے رکھ کر اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے، جس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے، کن لوگوں کو؟ مشرکین مکہ کو۔ کس طرح آزمائیں گے؟ جس طرح باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ یہ باغ والے کون ہیں؟ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب میں سے ایک فرد تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے سرفراز کیا تھا، اس کے پاس باغات تھے، اس کے پاس کھیتیاں تھیں، زمین و جائیداد تھے، اور وہ اہل کتاب میں سے تھا اور وہ نیک فرد تھا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ۔ اس کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ جب اس کے لیے فصل کاٹنے کا جب وقت آتا تو وہ لوگوں کو اطلاع دیتا، مسکینوں کو اطلاع دیتا تاکہ وہ آ جائیں اور انہیں بھی ان کے حق سے سرفراز کیا جائے۔ فصل کاٹنے کے وقت مسکین آ جاتے، غربا فقراء آتے، تو یہ شخص اس میں سے بہت سارا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا، یا پھر یہ کہ فصل کاٹتے وقت بہت ساری فصل درختوں میں اور کھیتوں میں باقی رہنے دیا کرتا تاکہ غریب اس سے اپنا حصہ لے لیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس باغ سے جو فصل آتی تھی، جو اس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا، اس میں سے ایک حصہ خود اس باغ پر لگاتا تھا اور اپنے سال بھر کے گزارے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے پاس رکھنے کے بعد بقیہ سارا حصہ وہ خدا کے محتاج بندوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو بطور وراثت اس کا جو باغ تھا، اس کی جو کھیتیاں تھیں، وہ اس کی اولاد کو ملی۔ تو اولاد نے یہ سمجھا، اولاد نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ تو نادان تھا، ہمارا باپ احمق تھا، جس نے اتنی بڑی فصلوں میں سے ایک بڑا حصہ غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے جائیں گے اور فصل کو کاٹیں گے، یعنی رات میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پلان کیا کہ ہم صبح سویرے جائیں گے، اس سے پہلے کہ مسکینوں کو اس کی اطلاع مل سکے ہم جائیں گے اور فصل کو ہم کاٹیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم صبح سویرے لازماً جائیں گے اور فصل کو کاٹیں گے۔ ولا یستثنون، اور کوئی ایکسیپشن انہوں نے نہیں رکھا، کوئی استثناء نہیں رکھا۔ لا یستثنون کا کیا مطلب؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی استثناء نہیں کیا، کوئی ایکسیپشن نہیں رکھا کہ ہم غریبوں کو کچھ نکالیں گے بقیہ ہم رکھیں گے، یہ فرق انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے یہ چاہا کہ ہم مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، مسکینوں کو ان سے محروم کر دیں گے اور ساری فصل ہم اپنے لیے رکھیں گے، وہ حصہ بھی ہمارا ہوگا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لازماً صبح میں جا کر قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم فصل کاٹیں گے، اور انشاءاللہ نے یہ کہا، یعنی ان کے اپنے منصوبے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل نہیں تھا، اپنے اوپر، اپنی قدرت پر، اپنے اختیار پر انہیں اتنا بھروسہ تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ ہم لازماً صبح میں فصل کاٹیں گے۔ اپنے اس رات کے منصوبے میں، پلاننگ میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی اس کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا انہیں خیال نہیں رہا، اللہ کو بلا دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب سو گئے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جب وہ سو رہے تھے، سوئے پڑے تھے، تو تیرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی آفت آئی، ایسی مصیبت آئی کہ پورا باغ فاصبحت کالصریم، اس طرح ہو گیا گویا کہ کٹا کٹایا، فصل گویا کہ پوری کٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب راتوں رات بھیجا گیا کہ پوری فصل ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ صبح یہ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں،
اور آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، فصل کاٹنا ہے چلو صبح سویرے اٹھو، جلدی اٹھو، فقراء اور مساکین کو، غریبوں کو اطلاع ملنے سے پہلے یہاں سے نکلو، اگر تم فصل کاٹنا چاہتے ہو تو نکلو، فوراً تیار ہو جاؤ۔ فانطلقوا، وہ نکلتے ہیں، وہم یتخافتون، ان کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، یتخافتون، خفیہ طور سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا سرگوشی کر رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے اوپر داخل نہ ہونے پائے، کسی مسکین کے، کسی غریب اور فقیر کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچو اور پوری فصل اور پورے باغ کو کاٹ کے ختم کر دو، فصل کاٹ کے ختم کر دو، تاکہ مسکین آ کر ہم سے مطالبہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وغدوا علی حرد قادرین۔ دیکھیے یہ جو آیات ہیں صرف واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی کچھ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں جس سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنی ہے۔ کہا گیا کہ وغدوا علی حرد قادرین، وہ صبح سویرے نکلے، علی حردن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے مضبوط ارادے کے ساتھ نکلے۔ مضبوط ارادہ کیا تھا؟ ہم لازماً جا کر کاٹیں گے۔ علی حردن کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم انہیں محروم کریں گے، اور علی حردن کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم جلدی نکلیں گے۔ یہ تینوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ مسکینوں کو، غرباء اور فقراء کو محروم کرنے کے ارادے سے بڑی جلدی کے ساتھ نکلے اور مضبوط ارادہ کر کے نکلے، یعنی گویا کہ مسکینوں سے پیچھا چھڑانے کا پورا منصوبہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ مسکینوں کو اطلاع ملنے سے پہلے ہم جائیں گے اور اپنی فصل لے کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، قادرین، اور اس بات پر انہیں یقین تھا کہ ہم اپنے فیصلے پر عمل کرنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها، لیکن جب وہ باغ کے پاس پہنچتے ہیں، انہوں نے باغ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انا لضالون، ہم بھٹک گئے ہیں، یہ جگہ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ وہاں جب جا کر انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باغ تو انتہائی ہرا بھرا تھا، سرسبز و شاداب ہے، پھلوں سے لدا ہوا، فصل سے لدا ہوا، اور ہر طرح سے بہترین باغ ہمارا تھا، لیکن یہ باغ تو کٹا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ نہیں، ہم راستہ بھٹک کر دوسری جگہ آ گئے، انا لضالون، ہم بھٹک گئے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ہم بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہماری فصل کٹ چکی ہے، ہمارے باغ پر کوئی آفت آ چکی ہے۔ بل نحن محرومون، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گمراہ نہیں ہوئے ہیں، ہم بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، ہماری فصل، ہماری کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، کوئی آفت اس پر نازل ہو گئی۔ تب ان میں سے ایک شخص تھا، درمیانی شخص، قال اوسطہم، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جو بیچ کا بھائی تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اوسطہم سے مراد افضلہم، ان میں سے جو اچھا تھا، دیندار، جو اللہ کو یاد رکھنے والا، مسکینوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا، جو ان سب سے بہتر تھا، اس نے یہ کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی وہ شخص دیندار متقی فرد، جس وقت انہوں نے رات کو فیصلہ کیا کہ ہم لازماً قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ ہم جا کر صبح میں فصل کاٹیں گے، انہوں نے یاد دلایا تھا کہ تم انشاءاللہ کہو، اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس وقت فصل کاٹنے کے بعد مسکینوں کو محروم کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، کسی اہل حق کے حق کو چھیننے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، تو اس شخص نے انہیں منع کیا تھا، کہا تھا کہ مسکینوں کو ان کے حقوق سے محروم نہ کرو، لیکن اس کی نصیحت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ یاد دلاتا ہے الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم یاد کیوں نہیں رکھتے؟ قالوا، تب انہوں نے کہا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے۔ جس وقت اس شخص نے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اس وقت انہوں نے پاکی بیان نہیں کی۔ اب جب عذاب آ چکا ہے، اب جب مصیبت نازل ہو چکی، اب کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، انا کننا ظالمین، ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم ظالموں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، جس طرح عام طور سے دنیا میں ہوتا ہے، مصیبت آ گئی، پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو اس کے بعد ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر انہوں نے کہا کہ یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، انا کننا طاغین، ہم سرکش ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے یہ امید لگائی عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں یا پھر آخرت میں اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ وہی کیفیت ہے جس طرح اس فرعون کی کیفیت تھی، جب عذاب میں مبتلا ہوا، ڈوبنے لگا، اس نے کہا کہ آمنت برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں۔
ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے بھی جس وقت خوشحال تھے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کیا، جب عذاب میں مبتلا ہو گئے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف مڑتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے باغ سے اس کے بدلے میں بہترین باغ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، جب عذاب آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس واقعے سے کیا عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیا درس ہمیں ملتا ہے، اسے سمجھنے سے پہلے ایک حقیقت اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر معیشت کے معاملے میں، مال کے معاملے میں انسانوں کے درمیان میں فرق رکھا ہے، سب کو یکساں مال و دولت سے سرفراز نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ لوگوں کو کم رزق دیا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ رزق سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ بھی ہے اور انسانوں کی آزمائش بھی ہے۔ کسی کو رزق میں کمی کرنا، کسی کے رزق میں اضافہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان ہے، منصوبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے سے انسان کی اپنی کمائی ہوئی دولت میں دوسروں کا حق بھی متعین فرمایا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کر کے، ایک دوسرے کا تعاون کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکیں۔ یہاں تعاون ہوگا، یہاں ضروریات کی تکمیل ہوگی، دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو محبت اور اخوت کا رشتہ قائم رہے گا۔ ورنہ جہاں انسان نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کو نظر انداز کیا، احکام الہی سے بے پرواہ ہوا، اور جہاں انسان ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے محروم ہوا، دوسروں کا تعاون کرنے سے پیچھے ہٹنے لگا، وہیں سے حسد اور بغض اور رقابت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسانی معاشرہ خطرے کا شکار ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے سب سے اہم حقیقت، ایک سب سے اہم بات جو ہمارے ذہن میں رکھنی، ہم میں سے ہر فرد کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے، مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کاروبار یا تجارت کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دوران بزنس کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، مال حاصل کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس حقیقت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں آزماتا رہتا ہے، مختلف طریقوں سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی پروفٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بزنس کے ٹھپ پڑ جانے کا، کاروبار کے ختم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کبھی ہمارے سامنے مختلف قسم کے آفرز آتے ہیں تاکہ ہم اپنی بزنس کو، اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں۔ ان آفرز میں کچھ حلال ہوتے ہیں، بہت کچھ حرام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کسے اختیار کرنے والے ہیں۔ اور کبھی ہمارا بزنس ترقی پر ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح خوب مال و دولت سے سرفراز کیا ہو، تو اس وقت ایک امتحان ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف محتاج اور ضرورت مند بندے ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی ضروریات رکھتے ہیں۔ مساجد اور مدارس کے ذمہ داران اپنی ضروریات کو لے کر، اپنی مسجدوں کی، اپنی مدارس کی ضرورتوں کو لے کر ہمارے سامنے پہنچتے ہیں۔ دینی جماعتوں کے، اجتماعی اداروں کے ذمہ داران ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی میگزین کے لیے آپ سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اسی طرح عوام کے عقائد اور اخلاق کی اصلاح کے لیے جو رسالے نکالے جاتے ہیں اس میں تعاون کے لیے، اسلام کی، اسلامی عقائد کی اور اسلامی تعلیمات میں جو غلط فہمیاں غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کے اصلاح کے لیے جو اخبارات اور جو رسائل اور جب میگزینز نکالے جاتے ہیں، ان میں تعاون حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جماعتی ادارے پہنچتے ہیں، ذمہ داران پہنچتے ہیں، اور کبھی خدمت خلق کے ادارے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں محتاج بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمینی بلاؤں سے یا پھر آسمانی مصائب سے پریشان ہیں، ان کی راحت رسانی کے لیے، ان کی باز آباد کاری کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے لوگ اہل ثروت کے پاس، اہل خیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ جتنے مواقع ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان حرکت میں آتا ہے اور ہم وہ منصوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس سورہ میں بیان کیے گئے، ہم وہ تدبیریں اختیار کرنا شروع کرتے ہیں جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی۔ ہم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، ان سے اپنے مال کو بچانا چاہتے ہیں،
اور بسا اوقات ان کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اونر نہیں ہے، بھیا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے، کل آئیے، یا پھر کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جاتی ہے جس سے یہ لوگ دور ہو جائیں اور ہم اپنے مال کو بچا سکیں، مال کو محفوظ کر سکیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مال کو ہم محفوظ کر لیں گے. اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ان لوگوں کو ہم تک پہنچایا. اور جب ان کو دور کر کے مختلف قسم کی تدبیروں کے ذریعے سے ہم انہیں دور کر کے اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنے مال کو بچا لیں گے، حالانکہ ہم اس بری نیت کی وجہ سے، اس بری تدبیر کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مخالف بنایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور جو تدبیر ہماری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تدبیر کو ناکام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مخالف ہو جانے کے نتیجے میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے بزنس میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم جو کہ سینکڑوں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حق رکھ سکتے تھے، سینکڑوں لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ تھے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخالفت کے نتیجے میں، ان غلط تدبیروں کے نتیجے میں ہم خود دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک اور بات جو اس سے سمجھ میں آتی وہ یہ، اس واقعے سے، کہ انسان جو خفیہ تدبیریں کرتا ہے، وہ خفیہ اور پوشیدہ تدبیریں انسانوں سے تو چھپی رہ سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتی. ہماری کوئی بھی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی نہیں رہ سکتی، اسے یاد رکھنا چاہیے. اس وجہ سے ہماری کوئی بھی خفیہ تدبیر ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ کے دین کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق تلفی کرنے والی وہ تدبیر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے والی خفیہ تدبیر نہ ہو. آپ غور کر کے دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کوئی مخالف، ہمارا کوئی دشمن، ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی پلان کر رہا ہے، کوئی منصوبہ کر رہا ہے، ہمارے خلاف کوئی تدبیر اختیار کر رہا ہے، ہمیں جب معلوم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تدبیر کو ناکام کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی الٹی تدبیر اختیار کریں گے، کوئی مخالف تدبیر اختیار کریں گے، ظاہر سی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی غیبوں سے واقف رہنے والا، ہر چھپی چیز سے واقف رہنے والا، کوئی تدبیر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے، قادر بھی ہے، اور کوئی اس پر زور نہیں رکھ سکتا، کسی پر اس کا زور نہیں، کسی کا اس کے اوپر زور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جب چاہے ہماری تدبیروں کو ناکام کر سکتا ہے، جب چاہے ہماری کوششوں کو ناکام کر سکتا ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں، لوگ بھی مکاریاں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے. اللہ کے مقابلے میں ہماری تدبیریں، کم عقلی والی تدبیریں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تدبیر کرنے پر آ جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے ہم نقصان اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں. ایک اور بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تدبیروں میں جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا کا عموماً یہ ایک رویہ ہے، جب تدبیروں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو جو لوگ پلاننگ میں شریک تھے وہ دوسروں کو اس کا الزام دینے لگتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ میں نے یہ ترکیب بنائی تھی، تم نے اس پر عمل کرنے نہیں دیا، فلاں ترکیب بہت اچھی تھی، فلاں پلاننگ بہت اچھا تھا، لیکن تم نے اس پر عمل کرنے نہیں دیا. سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے حقیقت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. منصوبہ اور پلاننگ چاہے جس کی ہو، جن جن لوگوں نے اس پلان پر عمل کیا ہے سب اس کے برابر مجرم ہیں، سب اس کی اس سزا کے برابر حقدار ہیں. بس فرق اتنا یہ ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ کوئی پلاننگ بنائی جاتی ہے تو کچھ لوگ ہیں جو فساد کے، بگاڑ کے منصوبے بناتے ہیں، اور بقیہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں. لیکن انجام کے اعتبار سے جن لوگوں نے منصوبہ بنایا وہ لوگ بھی اور جو لوگ آنکھیں بند کے اس کی تقلید کرتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے، یہ دونوں کے دونوں مجرم قرار پاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے مستحق ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس نے پلان بنایا وہی ذمہ دار ہے، اور ہم چونکہ پلان میں شریک نہیں تھے، صرف ہم عمل کرنے میں شریک تھے، لہٰذا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ سوچ غلط ہے. اسی طرح یہ ایک حقیقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اس میں ایک لفظ بیان کیا گیا ہے، انا کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے ہیں. یعنی اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی آفت آتی ہے، اپنی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، تو یہ عذاب بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ خود ہمارا اپنا جرم ہے، خود ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. انا کننا ظالمین، اللہ کی طرف سے کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جاتا. بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو خود اس کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں آتی ہے.
اور ایک اور حقیقت ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی فرد کتنا ہی متقی، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی برائیوں سے روکنے والا کیوں نہ ہو، آخر تک اس نے برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا موقع آیا تو اس نے ساتھ دیا، اس نے تعاون کیا، تو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق ہوگا۔ اس میں وہ بھائی جو دوسروں سے بہتر تھا، اس نے لولا تسبحون کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیوں یاد نہیں رکھتے، تم انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، غریبوں کا حق کیوں مار رہے ہو، لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن انہوں نے جب منصوبہ بنایا، انہوں نے جو پلاننگ کی، اس پلاننگ پر عمل کرنے میں یہ بھی شریک رہا، لہٰذا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا۔ اس لیے اسلام کا اصول یہ ہے، اہل ایمان سے کہا جاتا ہے کہ آخر وقت تک برائیوں سے روکنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہے، منکر کو ختم کرنے کی کوشش مسلسل ہم کرتے رہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری اس محنت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لوگ برائیوں پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس سے علیحدہ ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں، ان کا تعاون نہیں کیا جائے گا، ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس نافرمانی میں شریک ہونا، اس نافرمانی میں سپورٹ کرنا، یا پھر اس نافرمانی کے مقام کی طرف رہنمائی کرنا، یا پھر اس مجلس کا، اس مقام کا حصہ بننا، یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس گناہ سے بچنا فرض ہے۔ جب تک ہم اس گناہ سے خود کو دور نہیں کریں گے، اس نافرمانی کے کرنے والوں سے خود کو الگ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ سبق ہمیں اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات اولاد کے لیے جو اس واقعے میں بہترین نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ کہ اولاد کو اگر والد سے، باپ سے کوئی وراثت ملی، خاص کر وہ باپ، وہ والد متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے، غریبوں کے، محتاجوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات سے اگر وہ سرشار ہوں، تو اس باپ سے اگر اولاد کو کوئی وراثت ملتی ہے تو اولاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اولاد صرف مال کی وارث نہیں بنی، اس اولاد کو صرف باپ کے مال کا وارث نہیں بننا ہے، بلکہ باپ کے اس خصوصیات کا، اس اعمال صالحہ کا بھی وارث بننا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر باپ کے اندر وہ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اسی وقت چھین دیتا اور وہ مال تمہارے پاس نہیں پہنچتا۔ اس لیے جب کوئی وراثت باپ سے ملتی ہے اور باپ والد نیک اور صالح ہو تو وراثت میں اس کی صالحیت کو بھی لینا چاہیے، ان کے اعمال صالحہ کو بھی لینا چاہیے، ورنہ آج ایسے مثالوں کی کمی نہیں ہے کہ باپ متقی تھا، باپ پرہیزگار تھا، لیکن اولاد نے اس کے عمل کو ٹھکرایا، اس کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے غلط راستہ اختیار کرتی رہی، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، دوسروں کے محتاج بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ عام طور سے انسان کا مزاج کیا ہے، جب آدمی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہتا ہے، لیکن خوشحالی میں، فراغت کے اوقات میں، فرصت کے اوقات میں، صحت اور تندرستی کے ماحول میں، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز کرتا ہے، خاص کر جب اسے مال و دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس مال پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اور اس مال میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا جو حق ہے اس حق سے انہیں محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ تنگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، تنگی میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی سے ہمیں نکال سکے، اس مصیبت اور پریشانی سے ہمیں بچا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس تنگی میں ہم صبر کریں، صابرین میں شامل ہوں، اور خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشحالی سے ہمیں محروم نہ فرمائے، یہ خوشحالی برقرار رہے، یہ خوشحالی ہمارے اندر فخر، گھمنڈ اور غرور نہ پیدا کرے، اور یہ خوشحالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور نہ کر دے۔ اس وجہ سے خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور آخری اور اہم بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو سزا دی جاتی ہے، دنیاوی سزا دی جاتی ہے، یہ دنیاوی سزا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کی مکمل سزا دنیا میں مل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے دنیا میں کچھ سزا دے، لیکن آخرت میں اس کے عمل کی، اس کے نافرمانی کی حقیقی سزا ملنے والی ہو۔ اگر ہماری کسی نافرمانی کی سزا آخرت کے لیے رکھ دی گئی تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ کذالک العذاب، اسی لیے اللہ نے فرمایا عذاب اسی طرح آتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر فخر کرنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے، ہر حال میں چاہے رزق میں تنگی ہو تب بھی، چاہے رزق میں فراخی ہو، رزق کے معاملے میں دوسروں سے فضیلت ہمیں عطا کی گئی ہے، تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، کسی کے حق تلفی کا خیال تک ہمارے دل میں نہ آئے۔ ایک اہم ترین اسباق ہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی واقعات کو سمجھنے، قرآنی واقعات کو پڑھنے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں، قرآن پاک میں واقعات کو بیان فرمایا ہے، اس مقصد کو جاننے سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور قرآنی واقعات ہماری زندگی میں انقلاب کا، ہمارے ایمان میں اضافے کا، ہمارے ایمان میں کاملیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعات ہمارے لیے ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔